ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ 2 دنوں سے انہی آیات پر تفصیلی گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ایک معیار پر متحد ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کافی شافی بات اس کے اوپر ہمارے سامنے آ چکی ہے. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت کے بارے میں فرمایا، ایک ایسے گروہ کے بارے میں فرمایا جو خیر کی طرف بلائے. یہاں پر خیر سے کیا مراد ہے؟ خیر سے مراد مفسرین کے نزدیک کلی طور پر شرعی تمام اصول و فروع اس کے اندر شامل ہیں. شریعت کے تمام اصول، ارکان، فروعات، عبادات، معاملات، جتنے بھی نظام عمل اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے وہ سب اس میں شامل ہے، خیر کے اندر شامل ہے. وہ تمام چیزیں جو اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، جو سنت و شریعت سے تعلق رکھنے والے تمام تر باتیں خیر سے مراد ہیں. اب اس خیر کی طرف بلانے والے کے بارے میں گزشتہ کل ہم نے بات کی، جس کو ہم داعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ داعی. اور داعی کی صفات پر گزشتہ کل بات ہو چکی ہے کہ مخلص ہونا چاہیے، نرم مزاج ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ نرم مزاج. بلانے کا طرز اور ڈھنگ اس کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کو جس چیز کی طرف بلا رہا ہے اس کی تمام تر صحیح معلومات ہونا چاہیے. سمجھے نہیں سمجھے؟ جذبہ خیر ہونا چاہیے، خیر کا جذبہ. کسی کے بارے میں برا سوچتا بھی نہ ہو. کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سوچنے کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی. دشمن بھی اگر آئے تو اس کا بھی بھلا ہو ایسا سوچنے والا یہ داعی کی صفات میں ہونا چاہیے. دشمن کے ساتھ بھی بدلے کی بات نہیں، معافی کی بات. تو اس کے اثر ہونے والا اس کی باتوں سے. پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو یہی تو مطلب ہے کہ جاہل لوگ جب تم سے کوئی مخاطب ہو الگ انداز سے، الگ طور طریقے سے، تم کیا کہو؟ مسکراتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کریں. داعی کی صفات میں ساری چیزیں شامل ہیں. صبر و تحمل داعی میں ہونا چاہیے. برداشت کی طاقت اور قوت جتنی ہمارے اندر ہوگی اس سے ہم اتنا زیادہ نکھر جائیں گے. یہ داعی کی صفات گزشتہ کر بیان کی. اب ہے مدعو، یعنی جس کو ہم اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں. تو جس چیز کے طرف ہم بلا رہے ہیں خیر، جس چیز کی طرف ہم بلا رہے ہیں خیر، اس کے تعلق سے بات سمجھے. میں نے ابھی بتایا کہ تمام اصول و فروع اور شریعت کے تمام تر احکامات، تمام تر مسائل، تمام تر باتیں خیر سے مراد ہیں. اب ہم داعی بن کر اگر کسی کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں تو مفسرین نے مدعو جو ہوتے ہیں ان کی قسمیں بیان فرمائی. سمجھ رہے ہیں؟ دعوت الی الخیر
غیر مسلم، دعوت الی الخیر مسلم، سمجھ رہے ہیں؟ دعوت، دین کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا غیروں میں، کہاں پر؟ غیر مسلموں میں. یہاں پر غیر مسلم مراد میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. عام طور پر ملک کے حالات جو بھی چل رہے ہیں اس میں کفر کا، کافر کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، بس نہیں ہے. ہمیں غیر مسلم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ غیر مسلم. اب کوئی بھی آ گیا اس کے اندر، اب ان کے پرسنل ذاتوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے لیے تو اس مسلمان کے علاوہ ہر ایک کوئی غیر مسلم ہے. غیر مسلم کا معنی یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے. غیر مسلم کا مطلب مسلمان نہیں ہے. اب غیر مسلم کہیں گے تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کو ایسا نہیں لگے گا ہم کو کوئی الگ لفظ سے پکارا جا رہا ہے. اگر آپ کافر کہیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. انہوں نے سمجھ لیا ہے اس کو. لفظ کافر مطلب وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ یہ کوئی گندی بات ہے اور گندا لفظ ہے. حالانکہ کافر بھی لفظ گندا نہیں ہے. اس کا معنی دیکھا جائے تو انکار کرنے والے، خدا کا انکار کرنے والے کو کافر کہیں گے. لیکن انہوں نے ذہن بنا لیا ہے. سوشل میڈیا نے لفظ کافر کو ایسا بتا دیا ہے جیسے کہ وہ کوئی خطرناک لفظ ہے اور خطرناک گالی ہے. بہرحال یہ اور موضوع ہے. غیر مسلم کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ ایک جماعت ہونی چاہیے ایسے بھی جو خیر کی طرف بلائے، کا مطلب اللہ کے دین کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے. اب ظاہر سی بات ہے جو آلریڈی اسلام میں داخل ہوا ہے اس کو تو اسلام کی طرف نہیں بلایا جاتا. جو اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. تو دعوت الی الخیر یہاں پر مراد ایک تو یہ ہے مفسرین نے کہ غیر مسلموں کے اندر دین اسلام کی دعوت کو پہنچانا، کفر سے نکال کر اسلام کے سائے کے اندر ان کو لے کر آنا. تو ایک جماعت مستقل ایسی ہونی چاہیے. سمجھیں؟ حالانکہ یہ فریضہ ہم سب کا تھا. یہ جو فریضہ ہے غیر مسلموں کو اسلام سے مانوس کرانا، اسلامی احکامات سے مانوس کرانا، یہ ہمارا کام تھا. ہمیں ایک ایسی جماعت مستقل ہونی چاہیے کہ جو غیر مسلموں میں اسلام کا صحیح تعارف کرائے. معاف کرنا، ہم اس میں زیرو ہیں. کیا ہیں؟ آج ملک کے جو حالات خراب ہیں اس میں ہم برابر کے شریک ہیں. کیا شریک ہیں؟ ایک گندی چیز کو اگر ہم صاف نہیں کریں گے تو وہ گندی چیز پورے علاقے کو گندا کرے گی. کفر مان لو ایک گندا ہے، ایک گندا عمل ہے کفر. کفر کیا ہے؟ ایک گندی چیز ہے، خراب چیز ہے. روحانی اعتبار سے ایک گندی چیز ہے جو انسان کو اندر سے کیا بنا رہی، اس کے ایمان کو ختم کر، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے نا بھائی. اس کو کافر بنا چکی ہے، وہ کفر نے کافر بنا دیا. اب اس کو کفر سے نکال کر کے اسلام کی طرف لانا یہ ہمارا کام تھا. کیا تھا؟ ہمارا کام تھا. ہم نے وہ کام نہیں کیا. ہم نے غیر مسلم بھائیوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کیا تھے، آپ کی زندگی کے کیسے کیسے پہلو ہیں، آپ کا نام محمد کیوں رکھا گیا. سمجھے آپ کے جانثار صحابہ کیا تھے اور اسلام کس انداز سے پوری دنیا کے اندر پھیلا، ہم نے ان کو کبھی نہیں بتایا. یہ میرا اور آپ کا کام تھا. اگر ان کو آج سے 100 سال پہلے سے ہم یہ بتاتے، یعنی ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ اپنے جوانی سے ہی اگر ان کو بتاتے، ان کو اپنے مسجدوں سے مانوس کراتے، مسجدوں کے اعمال سے مانوس کراتے، اپنے مدارس کے نصاب اور مدارس میں پڑھائے جانے والے مدارس کی ایکٹیویٹی کو ان کے سامنے رکھتے، تو آج یہ جو غلط لوگ ان کے ذہن واش کر رہے ہیں، مائنڈ کو ان کے کیا کر رہے ہیں، نفرتوں سے بھر رہے ہیں، شاید یہ کبھی نہ بھر پاتے. ان کے مائنڈ خالی تھے، ان کو نفرتوں سے بھر دیا کیونکہ ہم نے ان کو محبتوں کی طرف لایا ہی نہیں تھا. اگر ہم آلریڈی ان کے اندر محبتیں پیدا کرتے اور ان کو مدارس کیا چیز ہے، مسجدوں میں کیا عمل ہوتا ہے، یہ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے، مسجد میں جو عمل ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، مسلمان عبادت کیوں کرتے ہیں، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ کیا چیز ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے کیا اثر ہوتا ہے. ابھی کئی جگہوں پر چالو ہے، مسجد پریچے کے نام سے پروگرامات ہو رہے ہیں.
غیر مسلموں کو بلایا جاتا ہے مسجد کے اندر. کیا کیا جاتا ہے؟ غیر مسلم بھائیوں کو مسجد کے اندر بلایا جاتا ہے اور ان کے سامنے مسجد کی ساری ایکٹیویٹی رکھی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو یہ محراب ہے. کیا ہے یہ محراب ہے, یہ قرآن رکھنے کی جگہ ہے, اور یہ کمان ایسی بنائی گئی ہے, اور یہ جائے نمازیں ہیں. یہاں پر اس طرح سے غور کرے بھائی سب, کیونکہ قرآنی تعلیمات یہاں پر ہو رہی ہیں, قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ رسول کی, تو ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا ذہن منتشر ہوا, ظاہر سی بات ہے امام صاحب کی غلطی آنا ضروری ہے. امام صاحب کی غلطی کب آتی ہے؟ جب مقتدیوں کا ذہن ٹھکانے پر نہیں ہوتا ہے, تو اس کا اثر وہاں پہ ہونے لگتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. تو غیر مسلموں کو کیا لگتا ہے کہ مسجد میں آتنکواد سکھایا جاتا ہے, مدرسوں میں آتنکواد سکھایا جاتا ہے. جیسے کچھ کتے بھونکتے رہتے ہیں, بھونک رہے ہیں, چل رہا ہے, ان کا کام ہی وہی ہے. کیونکہ ہم نے کبھی بتایا نہیں نا ان کو. یہ میری آپ کی غلطی ہے. یہ امت دعوت ہے. اس کا کام تھا کہ اس امت کو اللہ, اس کے رسول اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرے. یہاں پر یدعون الی الخیر امتن سے مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ یہاں سے سب سے پہلے جو جماعت مراد ہے وہ صحابہ کی جماعت مراد ہے, جو خاص سے صحابہ ہیں. کیا ہے؟ خاص و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص تھے, کہ جنہوں نے اس دعوت کے پہلو کو سب سے پہلے لیا. یعنی یہ سب سے پہلی جماعت تھی. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, امتن کا مطلب گروہ, جماعت. امتن کا مطلب کیا ہے؟ گروہ, جماعت. یہ پہلی جماعت تھی صحابہ کی جنہوں نے دعوت کو لے کر کام شروع کیا. سب سے پہلے دعوت الی الخیر یعنی الی الکلمہ, الی الاسلام. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام آیا ہوا تھا. اسلام تو پہلے آیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے, نبی بنا کر بھیجے گئے, تو لوگوں کو جو کفر میں کے اندر مبتلا تھے ان کو اسلام کی دعوت دی جانے لگی. بڑوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر اسلام کی دعوت سے سرشار ہو گئے نہیں ہو گئے. عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اسلام سے سرفراز ہو گئی. نوجوانوں کے اندر, بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہو گئے. یہ ساری چیزیں جب اسلام میں آنے لگے تو یہ کیا تھی؟ دعوت الی الاسلام تھی. کیا تھی؟ تو یہ پہلی جماعت تھی جنہوں نے دعوت کا کام شروع کیا. یعنی دعوت سے مراد ہمارا جو کام ہے وہ نہیں, یہاں پر تفصیل میں ابھی مراد سن لیجیے, وہ آگے آئے گا, ابھی بتاؤں ہمیں. یہ پہلی قسم ہے دعوت الی الخیر یعنی دعوت الی الاسلام, غیروں کو اسلام میں لے کر آنے کی دعوت. یہ سب سے پہلی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہوئی. چونکہ ہر کوئی غیری تھا, اسلام میں کوئی تھا ہی نہیں. تو اسلام انہوں نے ایسی محنتیں کی, ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے. سمجھ رہے اسلام کیسے پھیلا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ صرف بولنے سے اسلام نہیں پھیلا. یہ بات غور سے سنیں میری بات کو. ہمارے داڑھی ٹوپی جھبے سے اسلام نہیں پھیلا ہے. غور سے سننا, میں اور ایک بار کہہ رہا ہوں آپ کو, اسلام کیسے پھیلا. اسلام میں ایسی کون سی تاثیر تھی کہ بڑے بڑے سلطنتوں کے لوگ, بڑے بڑے ملک کے بادشاہ اور اپنے آپ کو بڑے بڑے سردار اور کبیروں کے سردار کہلانے والے بھی لوگوں نے اسلام کو دیکھ کر اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ سر تسلیم خم کر دیا. وہ کیا چیز تھی؟ وہ صحابہ اکرام کے جبے نہیں تھے, وہ صحابہ اکرام کی دولت نہیں تھی, وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان کے اخلاق نے ان کو مجبور کیا. ان کے اخلاق نے مجبور کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے واقعات دیکھ لیجئے, کیسے کیسی تکلیفیں دینے والے. خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے والے بڑے بڑے ایسے تھے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی دیکھی, آپ کے اخلاق دیکھے, آپ کے اخلاق حسنات سے جب وہ متاثر ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. سیرت کی کتابوں کے واقعات بھرے پڑے ہیں. انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو, ذاتی اغراض کو کبھی بھی
بروئے کار نہیں لایا، وہ لوگوں کے لیے جیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ دعوت الی الاسلام یہ پہلی واحد ایسی جماعت تھی صحابہ کرام کی جنہوں نے دعوت الی الاسلام کا کام کیا۔ وہ دور مکہ کا تھا جس وقت ہر طرف کافر تھے، وہاں پر حکومت کفر کی تھی، ساری چیزیں تھی۔ وہی دور اس ملک کا ہمارے پاس ہے، وہی دور ہے۔ یہ امت جو یہاں کی یہ امت دعوت ہے۔ کیا ہے یہ امت؟ دعوت۔ یہاں پر اس کو کام کرنا ہے۔ کون سا والا؟ وہ کام پہلے تھا جو غیروں کو اسلام کی طرف لانا تھا، ان کو اسلام کی حقانیت بتانی تھی، ان کو شریعت کے احکامات سے ان کو بہراور کرنا تھا، ان کو سمجھانا تھا۔ لیکن آج وہ ہمارے مسجدوں کے مائک اتارنے پر تلے ہوئے ہیں، مدرسوں کو بند کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ہے نا، مدرسوں کو آتنکواد کہلانے پر کیا کر تلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ان کو کبھی بتایا ہی نہیں، کبھی بتایا نہیں۔ تو دعوت الی الاسلام سب سے پہلے۔ دوسرا ہے دعوت الی الخیر مسلم، اس میں بھی دو ہیں۔ ایک تو مسلم، جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب ان کے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک کے تمام تر اعضاء شریعت خداوندی کے مطابق سمجھ رہے احکامات خداوندی کے مطابق کیسے ڈھلے، ان کے شب و روز اللہ کے حکم کے مطابق کیسے گزرے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا عبادات معاملات معاشرت مناکحات ہر شے اسلام کے حکم کے مطابق کیسے رہے۔ ایسے لوگوں کو اسلام کے سارے احکامات سے بتانا، ان کی طرف لانا، یہ دعوت الی الخیر ہے مسلمانوں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہ ہمارا جو آج دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ اسی کی قسم ہے، اسی کی ایک کیا ہے، ایک قسم ہے۔ یہ ہمارا جو کام ہے نا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے یہ جو تحریک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلائی ہے، سارے عالم کے اندر اس کے جڑیں مضبوط جو ہو گئی ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے کیا ہو گئے ہیں، مستفید ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور اسی کی برکت سے کئی لوگ اسلام جیسے دعوت الی الاسلام کی طرف بھی الحمدللہ آ چکے ہیں، کئی لوگ۔ تو یہ صرف ایک ہے، دعوت الی الخیر کی ایک کڑی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں کڑیاں ہیں۔ یہ ساری تنظیمیں اسی میں سے نکلتی ہیں، ساری ملی تنظیمیں اسی سے نکلتی ہیں، دعوت الی الخیر کی طرف سے نکلتی ہیں، دعوت الی الخیر سے نکلتی ہیں۔ اور ایک چیز بتاؤں میں، دعوت الی الخیر مسلم میں، دعوت الی مسلم میں عامت کے طور پر آتی ہے، یعنی عام مسلمانوں میں دعوت الی الخیر مطلب یہ ہے کہ ان کو اسلامی احکامات سے آگاہ کرنا، ان کو نماز روزہ زکوٰۃ حج کیا ہے کلمہ یہ ساری چیزوں کی پہچان کرانا، اور ان کو صحیح معنی میں زندگی گزارنے والا بنانا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے۔ یہ دعوت الی الخیر مسلم، عام مسلم، اور ایک ہے دعوت الی الخیر خاص مسلم۔ سمجھ رہے؟ اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو میں عربی میں بول سکتا تھا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے عام مسلم خاص مسلم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے؟ ہاں، ورنہ اس کا خواص کا لفظ آتا ہے، آپ بولیں کہ یہ کیا تھا، یہ گولی ہمارے پلے نہیں پڑی، اس لیے میں نے آپ کو عام سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز آئی، خواص کی جب بات آتی ہے تو اس خواص کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دعوت الی الخیر خواص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو شریعت کے اصول کو اور فروع کو پڑھنے والے ہو، سمجھنے والے ہو، تاکہ عوام کے اندر جا کر کے شریعت کے تمام احکامات کو بتانے والے ہو۔ اور وہ کون ہے؟ علماء کرام۔ دعوت الی الخیر خاص کیا ہے؟ علماء، اور علماء کہاں سے نکلتے ہیں؟ مدارس، تو مدارس اس دوسری چیز میں شامل ہو جاتے ہیں، خانقاہیں اس دوسری چیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص طبقہ ہے۔ دیکھیے، ایک امام کے پیچھے پورا علاقہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تو اس خاص کو بنانے کے لیے اس کو قرآن کی پوری تعلیمات، تو ایک خاص طبقہ ہونا ضروری ہے کہ جو امت کے اندر رہ کر کے، اور یہ صحابہ کے زمانے سے تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا سب سے پہلا مدرسہ صفہ چبوترا تھا۔ کیا تھا؟ صفہ چبوترا۔ چبوترا سمجھتے نا بھائی، اگر کسی کو چبوترا سننا سمجھنا ہے تو
تو جو لوگ عمرہ جا کر آئے ہوئے ہیں وہ تو ماشاءاللہ وہاں پر جا کر 2 رکعت پڑھ کر بھی آئے ہوں گے. مدینہ المنورہ میں حرم مدنی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے تھوڑا ہی فاصلے پر اب وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو شرطی ہوتی ہے پولیس وہاں سے اب موقع نہیں دیتی. 2 رکعت پڑھ لو وہاں سے نکل جاؤ. 2 رکعت پڑھ لو. وہ چبوترا ہے, کٹا جس کو بولتے ہیں ہم. ابھی دیہاتوں کے اندر ایک پیپل کا جھاڑ ہوتا ہے, چاروں طرف سے چبوترا ہوتا ہے نا, تو وہاں پر ایک چبوترا تھا. اس چبوترے کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا سب سے پہلی درسگاہ تھی. اس کو صفہ چبوترا کہتے ہیں. سب سے پہلا مدرسہ, سب سے پہلا مکتب بولو, مدرسہ مکتب, سب سے پہلی درسگاہ جس کے استاذ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کے پڑھنے والے طلبہ اور بچے کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت تھی. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور جن کا نصاب کیا تھا؟ قرآن, حدیث اور قرآن جن کا نصاب تھا. اور اب پوری دنیا کے مدارس اسی کی کیا ہے؟ طرف منسوب ہے. تو وہ ایک جگہ تھی جس میں ایسے جلیل القدر صحابہ تھے کہ جو کیا بن گئے؟ محدث بن گئے. کئی مفسر بن گئے, مفسر قرآن بن گئے, کوئی محدث بن گئے, کوئی قاری قرآن تھے, کئی حافظ قرآن تھے, کئی مفسر تھے, محدث تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا تھے؟ کئی لوگ کاتب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آتی تو کاتب وحی بن کر کے کتاب کیا کرتے تھے؟ حدیثوں کو لکھتے تھے, قرآن کی آیتوں کو لکھتے تھے, تختیوں پر لکھتے, چپڑوں پر لکھتے. آپ نے شروع میں سنا نا بھائی قرآن کیسے اترا, اس سلسلے میں بتایا تھا. پتھروں پر لکھتے تھے, لکڑی کے جو چھالے ہوتی تھی اس پر لکھتے یاد کرتے تھے, چپڑوں کے اوپر لکھ کر یاد کرتے تھے. یہ خواص تھے. ان کے پاس انہی کے یہ سب سے پہلا مدرسہ اور اسی کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یہ مدارس ہیں جو اپنے امت کے جو عوام لوگ ہیں ان کے دین اور ایمان کی فکر کرنے کے لیے اپنی پوری زندگیاں 20-20 سال مدرسوں میں ڈال کر, 14 سال مدرسوں میں ڈال کر اپنی بنیاد سے ہی قرآن, حدیث, فقہ اور تفسیریں, تشریحیں, حدیثیں اور سارے کے عربی لفظی معنی ساری چیزوں کو یاد کر کے امت کو صحیح معنی میں دین کو پہنچانے میں کام کرتے رہتے ہیں. تو یدعون الی الخیر سے 3 چیزیں مراد ہو گئی. سب سے پہلے تو دعوت الی الاسلام جو ہم سب کا فریضہ ہے اور انشاءاللہ ہم سب کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سے جو نفرت کی ہوائیں دشمنان اسلام کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہمارے قریب و قرب و جوار کے جتنے بھی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ تعلق قائم کریں, انسانیت کے ناطے تعلق قائم کرے اور اپنے دوستانے کے طور پر ان کو اسلام کی باتیں بتائے, ان کے ذہنوں سے غلاظت, نفرت والی غلاظت کو نکالے اور اسلام جس محبت کا پیغام دیتا ہے, اسلام جس محبت کا پیغام دیتا ہے ان کے سامنے رکھے, اپنے مسجدوں میں لے کر آئے, بتائیں ان کو یہ ہماری مسجد ہے, بتاؤ دیکھو یہ ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے. کئی الحمدللہ تجربات لوگوں نے کیے ہیں, ابھی چالو ہے, مستقل چالو ہے مسجدوں کے اندر. کیا پروگرام؟ ارے بولو نا, مسجد پریچے. پریچے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کیا ہے, مسجد کیا ہے. ایسی ہی مدرسہ کیا ہے. ان کو جب بتائیں گے کہ مسلمان مسجد میں کیا کرتے ہیں, کہیں ان کو آتنکواد تو نہیں سکھایا جاتا, تو بتائیں گے تو انشاءاللہ ان کے ذہن کیا ہو جائیں گے بھائی, صاف ہو جائیں گے. تو یہ جو کوئی دعوت الی الخیر کی طرف بات آ گئی, یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے. لیکن خسارے سے نکلنے والے کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جس میں 3 صفتیں ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے. سورۃ العصر پڑھتے ہیں نا بھائی ہم نے, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان پورے کے پورے خسارے میں ہے. پورے کے پورے خسارے میں, تو اب کون اس سے بچ جائے گا؟ آگے فرمایا الا الذین آمنوا, مگر جو لوگ ایمان والے ہیں, جن کے اندر 3 صفتیں وہ خسارے میں نہیں ہیں. الا الذین آمنوا, جو ایمان والے ہو گئے, وعملوا الصالحات, اور جو خود بھی نیک عمل کرتے رہتے ہیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی اور حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں.
یعنی دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں. میں اکیلا جنت میں کیوں؟ میں اکیلا نماز میں کیوں؟ میں اکیلا روزہ کیوں؟ میں اکیلا دین کا کام کیوں؟ میرے بھائی کو بھی میں دیندار بناؤں گا، میرے ساتھ جنت میں میرا بھائی بھی رہے گا، میرے سب میں میرا بھائی بھی نماز ادا کرتا رہے گا. یہ ساری چیزیں ہر خیر کے اندر میرے ساتھ میرا بھائی رہے، دینی بھائی، اسلامی بھائی. تو یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں. لہٰذا جس طرح سے آج ہم کھانے پینے میں صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں یہ غلط ہے. ہر شے میں ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچیں، اور اسلامی تعلیمات یہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہو تب بھی ان کی خدمت کرے، تب بھی ان کی خدمت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان سے دور نہ جائے. اور روایتوں میں آتا ہے پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے کہا. آپ اگر کوئی کھانا سالن بنا رہے ہیں، شوربہ بڑھائیے. گوشت بنا رہے ہیں تو تھوڑا شوربہ بڑھائیے تاکہ پڑوسی کو تم دے سکو. یہ احکامات کی تعلیمات کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم ایک دوسرے کے سارے کاموں کے اندر تعاون کریں، مدد کریں. تو جیسے دنیاوی تعلیمات دنیا کے اندر دنیاوی کاموں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اخروی طور پر دین کی طرف بلانا، اچھائی کی طرف بلانا، غلط چیز سے روکنا، جس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یہ ایک ایمان والے کا خاصہ ہونا چاہیے. تبھی جا کر وہ داعی بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ داعی بن سکتا ہے. یدعون الی الخیر بن کر کے اس امت میں ایک گروہ کے اندر شامل ہو سکتا ہے، صحابہ والی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ سارے چیزیں کریں گے یہی لوگ کامیاب ہیں. یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے راضی کب ہوگا؟ جب ہم کامیاب ہوں گے. جس مشن کو لے کر کے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اس مشن کے اندر ہم کامیاب ہونا پڑے گا. اور مشن وہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. آگے فرمایا جب یہ ساری چیزیں ہو گئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، لہذا تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جو الگ الگ بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جن کے پاس واضح نشانی آ گئی، صحیح تعلیمات آ گئی، ساری چیزیں واضح ہو گئے، معجزات آ گئے، پھر بھی وہ لوگ کیا ہو گئے؟ اختلاف کرنے لگ گئے. اختلاف کر کے وہ الگ ہو گئے. جیسے یہود و نصارہ، ان کی طرح مت ہو جاؤ. یہود و نصارہ کے پاس تورات اتری، انجیل اتری، سارے احکامات اترے، صاف صاف احکامات تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ صرف اپنے مفاد کے تحت انہوں نے کیا کر دیا؟ تورات کا بھی نہیں مانا، تورات کو بدل دیا. انجیل کو نہیں مانا، انجیل کو بدل دیا. اور جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری گئی اور آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تو آپ کو بھی نبی نہیں مانا اور آپ کو اتاری جانے والی کتاب کو بھی نہیں مانا، جبکہ سب کچھ سامنے تھا. مانا نہیں اور کیا ہو گئے؟ فرقوں میں بڑھ گئے، الگ تھلگ ہو گئے، اختلاف کرنے لگ گئے اور کافر ہو گئے. تو جب تمہارے پاس قرآنی تعلیمات آ گئی، اب سنو ہم کو کہا جا رہا ہے، جب تمہارے پاس قرآنی تعلیمات آ گئی، جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہو چکا ہے، تو اب اس کے بعد تم سنت کی خلاف ورزی مت کرو. تم کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے تو آپ نماز مت چھوڑو. تم کو پتا ہے کہ روزہ فرض ہے، روزے مت چھوڑو. تم کو پتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا بند مت کرو. بالکل نہیں. تم کو جو جو حکم شریعت ہم دے رہی ہے اور احکامات خداوندی تمہارے سامنے آ چکے ہیں اور تعلیمات قرآن تمہارے سامنے صاف صاف بیان ہو چکا ہے، تو اب اس کی خلاف ورزی مت کرو. اگر ایسا کرو گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یاد وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو یہودیوں نے کیا، نصرانی نے کیا، تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہی لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ لوگ آپس میں دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور مر جائیں گے لڑائی میں، اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک سزا اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے. اور یاد رکھے کفر انسان کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکال سکتا. اسلام کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال سکتا ہے، لیکن کفر کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے گا. بلکہ کفر کی دائمی سزا ہی کیا ہے؟ دخول جہنم ہے. کفر کی سزا کیا ہے؟ دخول جہنم، ہمیشہ خلود جہنم، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کرے گا، خالدین فیہا، کبھی نہیں نکلیں گے کافر لوگ.
تو ہمیں آج کی تفسیر میں 3 سبق ہیں. سب سے پہلے ہمیں غیر مسلموں کو اسلام کا تعارف کرانا پڑے گا. ان کے ذہنوں میں جو نفرتیں اور جو غلاظتیں بھری جا رہی ہیں اس سے ان کے ذہنوں کو صاف کرنا پڑے گا. دوسری چیز، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت الی الخیر یعنی اسلامی احکامات کی طرف، اسلامی تعلیمات کے ساری معلومات دینا ضروری ہوگا. جو صفتیں پیچھے بیان کی ہے بدائی کی، وہ تمام تر صفتوں کے ساتھ. اور تیسری چیز، ہمیں اپنے بچوں کو مدارس سے اور مکاتب سے آراستہ کر کے ان کو وہ جماعت خاصہ میں شامل کرنا پڑے گا. اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اس کو قرآن نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ علماء کرام کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. تو علماء کی جماعت میں ہمارے اپنے بچوں کو شامل کریں کہ ایک عالم یہاں پر امامت کر رہا ہے اور تقریباً ہزاروں لوگ اس کے پیچھے اس کی اقتدا کر رہے ہیں. جب یہ جماعت آئے گی، جب یہ لوگ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ عوام کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ختم کرنے میں یہ جماعت اپنی تمام تر طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں اتریں گے. ان کا ادب احترام اپنی زندگی میں باقی رکھے، ان کو کبھی بھی اف نہ کرے، ان کے سامنے بے ادبی نہ کرے، کیونکہ ان کے پاس قرآن کا اللہ کے دیا ہوا علم ہے، علم نور ہے جس سے وہ ضلالت اور گمراہی کو ختم کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز ذکر فرمائی. انشاءاللہ آئندہ کل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات ذکر فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.